صاحب کوٹ مٹھن چھوڑ کے نہ جانا. گریجا صاحب ڈرے جا رہے ہیں کہ لمحہ بلمحہ سیلاب قریب آ رہا ہے، لیکن وزیر اعظم کہتا ہے کہ یہاں سے نہیں جانا. اس لیے نہیں جانا کہ تم بزرگوں کی اولاد ہو اور تمہاری وجہ سے سیلاب کوٹ مٹھن میں نہیں آ سکتا. پتہ نہیں وزیر اعظم اسے ڈبونا چاہتا تھا، مروانا چاہتا تھا، جان چھڑانا چاہتا تھا، کیونکہ اگلے واقعات یہ بتاتے ہیں. آگے سے گریجا صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے گیلانی صاحب آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں. آپ کے دادا پردادا پیر جیلانی نے 12 سال کے بعد بیڑا تار دیا تھا. ہے شدائیوں والی بات کہ نہیں؟ دنیا کی کسی تاریخ میں کہیں لکھا ہے کہ 12 سال کے بعد انہوں نے بیڑا تارا؟ ان کی سوانح میں لکھا ہو. وہ عراق کے رہنے والے تھے، بغداد میں بسنے والے تھے. میں نے ان کی قبر دیکھی ہے، ان کی مسجد دیکھی ہے. کہاں لکھا ہے؟ صرف سینہ بسینہ جھوٹی کہانیاں، جھوٹی داستانیں، اپنی گدیوں کا نظام چلانے کے لیے، لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے، لوگوں کے ایمان لوٹنے کے لیے. گریجا صاحب کہتے ہیں کہ جیلانی صاحب ذرا آپ بھی آسرا کریں. آپ کے دادا نے 12 سال بعد ڈوبا ہوا بیڑا جو ہے وہ تار دیا تھا، ابھار دیا تھا. آج ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے، اخبارات نے نقل کی ہے. اگلے دن توسے کا بند ٹوٹ جاتا ہے. توسا برانچ کا پانی بھی اور پیچھے سے سیلاب والا پانی بھی، وہ کوٹ مٹھن میں داخل ہو جاتا ہے. گدی نشین وہاں سے بھاگ جاتا. اللہ اکبر. کوئی نہیں جو بچانے والا، کوئی نہیں اسے منوانے والا. پھر یہاں بس نہیں ہوئی. وزیر اعظم چند دنوں کے بعد دورہ رکھتا ہے. جہاں وزیر اعظم نے کھلی کچہری لگائی ہوئی تھی، گریجا صاحب وہاں جانا چاہتے ہیں. پڑھی خبر آپ نے؟ یہ تمام اخباروں میں آئی، ٹی وی چینلوں پہ چلی کہ گریجا صاحب کوٹ مٹھن کی گدی کے مالک، وہ اپنی پجاروں پہ بیٹھ کر وہاں جانا چاہتے ہیں جہاں کھلی کچہری لگ رہی ہے. آگے وہاں کا ڈی پی او اور ڈی سی او انتظامیہ کے لوگ کھڑے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت نہیں، گریجا صاحب آپ وہاں نہیں جا سکتے. کہ وزیر اعظم نے ہمیں حکم دے رکھا ہے کہ جب تک کارڈ ایشو نہ ہو کوئی وہاں میری کچہری، میری رہائش کے پاس نہیں آ سکتا. اب وہ گدی نشین بھی ہے، لوگوں کی مشکلیں بھی حل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے. ہوا کیا؟ وہ پجاروں آگے لے جاتا ہے. ڈی پی او صاحب اس کی گاڑی کے آگے گارد سمیت کھڑے ہو گئے. گریجا صاحب اتر کر ڈی پی او کو کوئی بری بات کہتے. ڈی پی او گریجا صاحب کو گریبان سے پکڑ لیتا اور وہاں گریجا صاحب اور ڈی پی او گتھم گتھا ہو جاتے ہیں. بالآخر گدی نشین آگے نہیں جاتا، پیچھے جاتا ہے اور
اخباروں کے سامنے اپنا استعفیٰ پیش کرتا ہے کہ میں ایڈوائزر نہیں ہوں، میں مشیر نہیں ہوں وزیر اعظم کا، میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ اگلے دن وزیر اعظم کا بیان آ جاتا ہے یہ کذاب اور جھوٹا ہے، میں نے تو اسے مشیر بنایا ہی نہیں ہے۔ یہ ہے کہ جن کو لوگ مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں، میرا رب فرماتا ہے کہ الا باذن ما من شفیع الا باذن، نہ دنیا میں کوئی منوا سکتا ہے نہ آخرت میں کوئی اسے منوا سکے گا۔ جسے چاہے گا گرفتار کرے گا، جسے چاہے گا معاف کرے گا۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، لوگوں یہ ہے تمہارا رب، اس کا فرمان ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو۔ افلا تتذکرون، اور لوگوں اب بھی اللہ کی توحید سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ سب کچھ تمہارے سامنے اس کی قدرتیں آ رہی ہیں، وہ اپنی قدرت تمہیں دکھاتا ہے اور تمہارے مشکل کشاؤں کو بے بس کر کے دکھاتا۔ کبھی ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُوهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اے لوگوں اللہ کی عبادت اس لیے بھی تمہیں کرنا چاہیے، وہ زمین و آسمانوں کے غیب جانتا ہے اور سارے اختیارات اس کے پاس ہیں، اس لیے اس کا فرمان ہے کہ اس کی عبادت کرو، اسی پہ بھروسہ کرو۔ اس پہ بھروسہ کرو گے تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس پہ بھروسہ کرنے کی بجائے اوروں پہ بھروسہ کرو گے ڈوب تو جاؤ گے لیکن تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہو۔ پہلے تو اپنی عبادت کا حق جتلایا ہے، اس کے دلائل دیے۔ دوسرا مسئلہ پسروری صاحب تشریف لے آئے، دوسرا مسئلہ فرمایا صرف میری عبادت نہیں کرنی بلکہ میرے بغیر کسی اور کی عبادت کرنے کی تمہیں اجازت نہیں۔ ہم نے تمہیں بھی حکم دیا ہے، تم سے پہلے لوگوں کو بھی حکم دیا، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، کہ خالص اس کی عبادت کرنی ہے، پوری طرح اس کی تابعداری کرتے ہو، اس کی عبادت میں کوئی کسی کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ دعا کرو پھر بھی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ملاوٹ ہے کہ فلاں کی حرمت سے دے دے، فلاں کے واسطے سے دے دے۔ پتہ ہے واسطہ کیوں ڈالتے ہیں؟ کہ جس کے سامنے واسطہ ڈالا جاتا نا، اگر بیٹے کے سامنے اس کے باپ کا واسطہ دیا جائے تو کیوں واسطہ دیتے ہیں؟ کہ بھائی یہ اپنے باپ کے احترام سے مجبور ہے، شرم کے مارے اس کی بات ضرور مان لے گا، اس لیے واسطہ دیتے ہیں۔ سفارش اس لیے کرواتے ہیں نا کہ بھائی میری اس نے نہیں ماننی، یا میں اسے پوری طرح سمجھا نہیں سکتا، یا میری اس تک اپروچ نہیں ہے، یہی باتیں ہوتی تین۔ اس لیے سفارش ڈالی جاتی ہے، ڈلوائی جاتی ہے۔ اللہ کے ہاں تو یہ تینوں باتیں نہیں ہیں، نہ اسے کوئی منوا سکتا ہے،
وہ کسی کی سفارش مسترد کر دے اسے کوئی خوف نہیں، اسے کوئی خطرہ نہیں، نہ اس کے معاملے میں کسی اپروچ کی ضرورت ہے، وہ تو شارک سے زیادہ قریب سینے کی دھڑکنوں کو جاننے والا، نہ اسے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ وہ سائل کی بات سمجھ نہ سکتا ہو، وہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ آؤ محترم آؤ، تو بھائیو یہ ہے اللہ کی عبادت کا استحقاق اور اس کا فرمان کہ صرف میری ہی عبادت کر۔ اللہ کا لاکھ شکر کہ میری جماعت کے مقامی اور عوامی خطباء نے، ہمارے اساتذہ کرام نے ہمیں یہ مسئلہ تو سمجھا دیا۔ ایک وہابی گناہگار سے گناہگار ہو، اسے یہ مسئلہ اس طرح سمجھا دیا گیا اور سمجھ گیا ہے، وہ گردن کٹوا سکتا ہے لیکن جھکا نہیں سکتا۔ یہ کنہوں نے بتلایا؟ یہ ان علماء نے تمہیں عقیدہ سمجھایا۔ ان کی قدر کیا کرو، ان کا احترام کیا کرو۔ اپنے خطیب اور امام کا احترام کرنا یہ فرض ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے اپنے اماموں کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو درگزر کیا کرو، شمار نہ کیا کرو۔ نماز بھی پیچھے پڑھتے ہو اور غلطیاں بھی شمار کرتے ہو، اس کی اجازت نہیں۔ بات کرو تو ادب کے ساتھ، یہ سوچ کے بات نہ کرو کہ ہم تنخواہ دیتے ہیں، یہ گستاخانہ سوچ ہے۔ تو ہمارے علماء نے آپ کو عقیدہ سمجھایا، لیکن ضرورت اس بات کی تھی اور ہے کہ یہ دعوت ہم اپنی مسجدوں سے باہر بھی پھیلائیں۔ مدت ہو گئی کہ یہ دعوت ہماری مسجدوں تک محدود ہو گئی یا ہمارے جلسوں تک۔ بھائی ہمارے پاس آتے نہیں، ہم اپنی وجوہات کی وجہ سے ان کے پاس جاتے نہیں، پھر فرض کس طرح ادا ہوگا؟ اللہ کے پاک نبی تو بیت اللہ میں بھی بیان فرماتے تھے، یارو مکے کے چوراہوں میں بھی بیان کرتے تھے، ڈیروں اور وڈیروں کے پاس بھی جاتے تھے، طائف بھی تشریف لے گئے، اور جہاں نہ پہنچ پائے وہاں خطوط کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے پوری دنیا کے نمائندوں تک اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا۔ اس کمزوری کی تلافی کے لیے تحریک دعوت توحید شروع کی گئی ہے۔ یہ ہم نے کوئی الگ مستقل جماعت نہیں بنائی، نہ بنانی ہے، 3 سال ہو گئے۔ اس کا یہی نظم اور انشاءاللہ یہی رہے گا کہ آپ اپنی اپنی جماعتوں میں بھی رہیں، ہمارے ساتھ بھی تعاون کریں۔ خطیب ہے تو بے دھڑک ہمارے ساتھ چلے، اگر وہ ڈرتا ہے کسی بات سے اسے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اگر عام جوان ہے وہ توحیدی صاحب کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر مسجد سے باہر بھی اللہ کی توحید پھیلائے۔ ہم تم سے چندہ نہیں مانگتے، ہم یہی درخواست کرتے، اللہ
نے چند ساتھیوں کے پورے ملک میں توفیق بخشی، اور اس کے نتائج بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ کوئی ایک شرکیہ دیوار مٹا دے،